آج جو مسلمان فلسطین کے اندر جو ستائے جاتے ہیں، جس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر آسمانوں سے بمباری کی جاتی ہے، معصوم بے گناہ بچوں کو جس طریقے سے گولیوں سے بھونا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، جس طریقے سے معصوم بچے موت کے شکار ہو رہے ہیں، جس طریقے سے عورتوں کے اوپر، بوڑھوں کے اوپر، کمزوروں کے اوپر، بیماروں کے اوپر جس طریقے سے قتل عام ہو رہا ہے، میرے بھائیوں، بزرگوں، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، زمین پر تمہاری ہی حکمرانی رہے گی، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں وہ تمہارے ہی باتوں کو مان کر چلیں گے، وہ تمہارے ہی تابعداری کریں گے، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر اور ہادی اور رسول ماننے والو، زمین کے اوپر کائنات کے اندر تمہاری ہی حکمرانی ہوگی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں، دنیا کے اندر تم ہی کامیاب رہو گے، فتح تمہاری ہی نصیب ہوگی، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی اعلیٰ و عرفاں رہو گے، ان کنتم مومن، اگر تم مومن ہو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، شرط یہ ہے اعلیٰ و عرفاں ہونے کے لیے، اس زمین کے اوپر بادشاہ ہونے کے لیے، اس زمین کے اوپر اپنی حکمرانی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ تم مومن رہو، تم مومن بنو، تم مومن ہو کر اپنی زندگی کو گزارو، تم اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں گزارو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو اللہ کے اوپر اور ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے ہو، ان کو اپنا آخری پیغمبر، ہادی اور رسول تسلیم کر چکے ہو، تو اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب العزت سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، جتنا ڈرنا چاہیے اتنا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم مت مرنا، اور تم نہ مرنا مگر تم مسلمان ہو کر۔ اگر ہم نے قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہم نے زندگی گزاری تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم لوگوں کے اوپر عہد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اعلیٰ و عرفاں رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ہی لوگوں کو فتح و کامیابی نصیب کریں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہوں، ہم لوگ کامل مومن ہو، جیسا ہم لوگ کو اللہ کے اوپر یقین آنا چاہیے، اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے، جیسا ہمارے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جیسا ہمارا اعمال ہونا چاہیے اس درجے تک اپنے اعمال کو بنانا چاہیے اور ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، بزرگ، دوستو، آج جہاں کہیں بھی مسلمان جو پریشان حال ہے، مسلمانوں کو کافر، یہود و نصارہ، جو بھی اسلام کے مخالف ہے، جو بھی اسلام کے دشمن ہے، میرے بھائیو، بزرگ، دوستو، آج جو مسلمان فلسطین کے اندر جو ستائے جاتے ہیں، جس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر آسمانوں سے بمباری کی جاتی ہے، معصوم بے گناہ بچوں کو جس طریقے سے گولیوں سے بھونا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، جس طریقے سے معصوم بچے موت کے شکار ہو رہے ہیں، جس طریقے سے عورتوں کے اوپر، بوڑھوں کے اوپر، کمزوروں کے اوپر، بیماروں کے اوپر جس طریقے سے قتل عام ہو رہا ہے، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ان سب کے ذمہ دار آج ہم مسلمان ہیں۔ آج وہ اسلامی ممالک جو 57 اسلامک ممالک ہے،
جو صرف نام اور نمود کے صرف نقش کے نقوش کے جو کتابوں پر لکھا جاتا ہے، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو کاپی میں جو کاغذ پر لکھا جاتا ہے کہ اسلامک ممالک ہیں یہ، اور پوری دنیا کے اندر اس وقت 57 اسلامک ممالک ہے میرے بھائیو بزرگ دوستو، وہ 57 اسلامک ممالک اور اس کے جو جتنے بھی مردے حکمران ہیں وہ صرف ان کا نام کاغذ تک محفوظ ہے، کاغذ سے آگے ان کا نام نہیں جاتا، یہ صرف نام کی اسلامک ممالک آج ہے۔ ایک بھی ایسا ملک اس وقت دنیا کے اندر ایسا موجود نہیں ہے جس ملک کے اندر 100% اسلامی حکومت و اسلامی جہاں پرچم لہرا رہے ہوں، جہاں اسلامی شعار ہو، جہاں شریعت کے حساب سے قانون وہاں بنائے جاتے ہو، شریعت کے حساب سے فیصلہ کیے جاتے ہوں۔ آج پوری دنیا میں کہیں بھی ایک بھی دیش، ایک بھی ایسا ملک موجود نہیں ہے جہاں قرآن و احادیث کے روشنی میں، قرآن و احادیث کے دلائل سے جہاں پر فیصلہ کیے جاتے ہوں۔ تو آج یہ جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں، ان کے جتنے بھی حکمران ہیں، یہ سارے کے سارے یہودیوں کے، عیسائیوں کے، کافروں کے، مشرکوں کے اشارے پر چلنے والے ہیں، کافروں کے تلوے چاٹنے والے ہیں۔ امریکہ کے، اسرائیل کے، برطانیہ کے، فرانس کے، یہ جتنے بھی یہودی اور عیسائی کنٹریز ہیں، ممالک ہیں، ان سب کے یہ جتنے بھی 57 اسلامک ممالک ہیں اور ان کے جتنے بھی سربراہ ہیں، یہ ان کے تلوے چاٹتے ہیں، یہ ان کے خادم اور نوکر ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو بزرگ دوستو، ہم کسی بھی اسلامک ممالک سے یا کسی بھی اسلامک ممالک کے حکمران سے یا ان کی کسی بھی فوجی دستے سے ہم امید نہ لگائیں، ان سے امید لگانا بالکل بھی بیضا اور بیکار ہے۔ ہم کو ان سے امید لگانے میں سوائے وقت کے ضائع کرنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ ہمیں اب ایک ہی سہارا ہے، وہ سہارا ہے اللہ کا۔ ہمیں اب اللہ سے امید لگانا ہوگا، اللہ سے اپنا ربط قائم کرنا پڑے گا، اپنا تعلق بڑھانا پڑے گا۔ اب وہ ہمارا مسئلہ، وہ ہمارے مسائل اور ہمارے پریشانیاں، ہمارے دکھ اور تکلیف کو دور کرنے والی ذات صرف اب ایک ہی ہے، وہ خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ ان کے علاوہ اب ہماری مدد کو کوئی دوسرا نہیں آ سکتا اور نہ ہی کر سکتا ہے، اور نہ ہی ہم لوگوں کو اب کوئی فتح و نصرت، فتح کا جھنڈا ہم لوگوں کے ہاتھ سے، ہم لوگوں کے ذریعے سے لہراوا سکتا ہے۔ اب وہی ایک ذات ہے، خدا وحدہ لا شریک کی۔ تو اس لیے میرے بھائیو بزرگ دوستو، ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم کسی دوسروں کے اوپر، چاہے وہ کفار و مشرکین ہو جو ہمارے ہمدرد کی شکل میں نظر آتے ہیں، چاہے وہ اسلامک ممالک ہو جن کے اوپر ہم اپنا یقین رکھتے ہیں، جن کے اوپر ہم کچھ امیدیں رکھتے ہیں، اب ان کے اوپر امیدیں رکھنا بیکار ہے۔ اب ہم لوگ جتنے بھی مسلمان اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں، وہ اپنا ربط، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم و دائم رکھے اور اس مسئلے کو اللہ کے ذمے رکھے، اللہ سے رو کر دھو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان جتنے بھی مسائل ہیں جو فلسطینی مسلمان ہمارے بھائی جن مصیبتوں کے شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فتح و کامیاب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو کفار و مشرکین پر، یہودوں پر اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرمائے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔